نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسا کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ اللہ رب العزت اکثر اوقات تاریخ کے حوالہ دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، اور تاریخ کے حوالے کے بعد مظاہر قدرت جو ہیں زمین و آسمان، پہاڑ، سمندر، دریا، ان کے بارے میں انسان کو متوجہ کرتے ہیں کہ ذرا ان پر غور کرو، اگر تمہیں ان کے بارے میں سمجھ آ جائے تو اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اب زمین کے جو ہے یعنی مظاہر قدرت جو ہیں ان کے بارے میں اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ، ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک نشانی ہے۔ کون سی نشانی؟ الارض المیتہ، مردہ زمین۔ زمین اصل میں مردہ ہی ہوتی ہے، اس کو حیات کیسے ملتی ہے؟ بارش کے ساتھ۔ جو ہی بارش برستی ہے، پانی ملتا ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ کبھی دیکھیں تھرپارکر کا جو علاقہ ہے، آج کل چونکہ بارشیں ہو رہی ہیں تو پورا علاقہ سرسبز بنا ہوا ہے، حالانکہ ریت ہی ریت ہے، لیکن ریت میں سے اللہ نے اس زمین، مردہ زمین کو زندگی عطا فرمائی اور وہاں پہ سبزہ جو ہے نمودار ہو گیا۔ فرمایا اگر انسان اس بات کو سمجھ لیں کہ اس زمین کے اندر بھی ان کے لیے نشانی موجود ہے کہ وہ مالک جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ انسانوں کو زندہ کر کے دوبارہ ان کا امتحان لے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی اگر انسان عقل و شعور رکھنے والا ہے، اس کے ارد گرد بے شمار نشانیاں جو ہیں بکھری پڑی ہیں، ان میں سے ایک نشانی زمین کی نشانی ہے۔ کہتا ہے پھر اللہ فرمایا احییناہا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ کیسے؟ بارش کے ذریعے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں سے اناج نکالا، غلہ نکالا۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس میں سے تم کھاتے ہو۔ یعنی زمین کے اندر بذات خود تو کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ ہی کے حکم سے یہ سارا عمل جو ہے رونما ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور پھر ہم نے بنائے اسی زمین کے اندر باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ یعنی زمین ایک ہی ہے، ایک ہی زمین میں ہم کھجوروں کے باغات بھی اگا دیتے ہیں اور انگوروں کے باغات بھی اگا دیتے ہیں۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اسی میں سے ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے، اسی زمین کو پھاڑ کر ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے۔ کبھی انسان اگر غور کرے، زمین کا ایک ٹکڑا ہے، ایک ہی ٹکڑے پر ایک ہی طرح کی زمین ہے، وہی زمین جو ہے آم بھی پیدا کر رہی ہے، وہی زمین جو ہے انگور بھی پیدا کر رہی ہے، وہی زمین اناج اور سبزیاں بھی پیدا کر رہی ہے، وہی زمین چاول بھی پیدا کر رہی ہے۔ زمین ایک ہی ہے، یعنی زمین کو اگر آپ ٹیسٹ بھی کروا لیں تو اس کے اندر وہی کمپوزیشن ہوگی جو باقیوں کے اندر ہے، لیکن کون ہے جو اس کو آم کی شکل دیتا ہے، کون ہے جو اس کو انگور کی شکل دیتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس پہ غور کرو۔ اب ذرا یعنی اندازہ فرمائیں ذمہ دار کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا۔ ذمہ دار تو گندم کو بکھیر کے واپس آ جاتا ہے، یعنی دانے کو زمین میں دفن کر دیتا ہے، دفن کر کے گھر واپس آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پورا عمل کون کرتا ہے؟ اس دانے کو سیدھا کون کرتا ہے؟ اس کی کومپل پھاڑ کر اس کو زمین سے نکالتا کون ہے؟ اس کو بڑا کون کرتا ہے؟ اس کومپل کے اندر دانے کون لگاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں ہی لگاتا ہوں۔ یہ انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ ایک ہی زمین میں آپ ایک گٹھلی آم کی بیج دیں، ایک گٹھلی سے، چھوٹی سی گٹھلی سے اتنا بڑا درخت پیدا ہوگا جو ہزاروں آم جو آپ کو عطا کرے گا۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ،
اور تم کھاتے ہو اس کے پھلوں میں سے جو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، وما عملتہ ایدیہم، تمہارے ہاتھ یہ نہیں کر سکتے تھے، وما تمہارے ہاتھ جو ہیں ان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ یہ ان کے بیجوں کو اور اناجوں کو اور گٹھلی کو آموں کی اور درختوں کی اور پھلوں کی شکل دے سکتے، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں تھی۔ افلا یشکرون، پھر بھی تم شکر نہیں کرتے، یعنی سب کچھ کے باوجود جو ہے تمہارے سامنے رونما ہو رہا ہے، افلا یشکرون، پھر تم بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم نے تو اپنی طرف سے دانے کو زمین میں دفن کر دیا، اب اس کو لہلہاتی ہوئی کھیتی میں کس نے تبدیل کیا؟ اللہ ہی نے۔ کس نے تمہیں غلے دیے، کس نے اناج دیا، کس نے پھل دیے، کس نے انگور دیے، کس نے کھجور دی؟ یہ اللہ رب العزت ہی کا کمال ہے، اس لیے اس کا کیا نتیجہ کیا ہے؟ تم اللہ کا شکر کرنے والے بنو۔ فرمایا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات، بڑی بلند و بالا ہے وہ ذات جس نے بنائے جوڑے ہر چیز کے، خلق الازواج کلھا، ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے، مما تنبت الارض، اس چیز کے بھی جو زمینوں میں تم اگاتے ہو، یعنی نباتات کے بھی جوڑے ہیں۔ یہ جوڑے اگر نہ ہو تو درخت بھی پھل نہیں دے سکتے، یعنی درختوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، جب تک نر اور مادہ نہ ملے درختوں کا پھل پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، نر میں سے پولن پیدا ہوتے ہیں جو ہوا کے ذریعے اور برڈز کے ذریعے جو ہے وہ فیمیل جو پلانٹس ہیں ان پر منتقل ہوتے ہیں، اور فرٹیلائزیشن کا عمل رونما ہوتا ہے، اور یہ اللہ ہی فرماتے ہیں۔ فرمایا اسی جوڑوں کے ذریعے سے ہم تمہیں جو ہے وہ پھل عطا فرماتے ہیں۔ یہ جوڑے کس چیز کے ہیں؟ مما تنبت الارض، جو زمین کی نباتات ہیں ان کے اندر بھی جوڑے ہیں، ومن انفسہم، اور تمہارے اندر بھی جوڑے ہیں، یعنی انسانوں کے اندر بھی ہم نے جوڑے پیدا فرمائے، ومما لا یعلمون، اور ہر اس چیز کے اندر بھی جس کو تم نہیں جانتے، یعنی اس میں ساری چیزیں آ گئی، یعنی ہر چیز کے نباتات کو اللہ نے بیان فرما دیا، پودوں کو، پھلوں کو، اور انسانوں کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد ایک عام بات بیان کر دی، ہر اس چیز کو جس کو تم نہیں جانتے ان کے اندر بھی جوڑے ہیں، اور ان جوڑوں ہی سے اللہ ان کو نشو و نما جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، اب یہ ایک تو زمین کی نشانی تھی، پھلوں کی نشانی تھی، جوڑے ہونے کی نشانی تھی، ایک اور نشانی اللہ نے فرمایا تمہارے لیے رات ہے، ایک اور نشانی جو ان کے لیے وہ کیا ہے؟ رات ہے، یعنی رات کا ہونا بھی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے رات نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے۔ نسلخ منہ النہار، فرمایا کیا کرتے ہیں ہم دن کو اس میں سے نکال لیتے ہیں، یعنی دن کو کھینچ لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں، فاذا هم مظلمون، تو اندھیرا رہ جاتا ہے اور وہ رات ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ نہ چاہے دن کو اس میں سے کھینچنا، نکالنا، تو پھر رات کبھی بھی نہ آئے، اور اگر رات کبھی نہ آئے تو انسان ویسے مر جائے۔ انسان کے لیے نیند بڑی ضروری ہے، اور نیند کے لیے اللہ نے رات کا وقت بنایا ہے۔ رات ایک قدرتی چیز ہے نیند کے لانے کے لیے، جو نیند رات میں آتی ہے یا رات جو نیند پوری کرتے ہے وہ دن پوری نہیں کر سکتا۔ والشمس تجری، فرمایا ایک اور نشانی ہماری سورج ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، سورج کون سا؟ سورج جو چلتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، اپنے آربٹ میں گھومتا ہے، ہم نے اس کو اس چلنے پہ لگا دیا ہے، وہ حرکت کرتا رہتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اسی غالب علم والے اللہ کی حکمت سے ہے، اسی قدرت سے ہے کہ سورج ایک مشن پر لگا ہوا ہے، یعنی اس کا چکر مکمل ہوتا ہے، اور سورج کے اسی چکر مکمل کرنے سے زمین پر کیا ہوتے ہیں؟ موسم بدلتے ہیں، زمین پر موسم بدلتے ہیں، دن رات آتے ہیں، اور یہ سبزیاں اور پھل اور باغات جو اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر سورج اپنا چکر مکمل نہ کرے تو کچھ بھی نہ ہو، نہ دن ہو، نہ رات ہو، نہ موسم بدلے، نہ گرمی ہو، نہ سردی ہو، اور انسان جو اسی پریشانی کے اندر رہ جائے۔ فرمایا ایک اور نشانی، والقمر، اور چاند بھی اس کی نشانی، یعنی اندھے سے اندھا انسان بھی دیکھے تو ساری نشانیاں اس کے ارد گرد بکھری پڑی۔ والقمر قدرناہ منازل، فرمایا چاند ہے اس کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ چلتے 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 وہ کھجور کی ایک پرانی ٹہنی کی طرح باریک سا رہ جاتا ہے، یعنی پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے، پہلی یا دوسری کا، وہ بالکل باریک سا ہوتا ہے، یہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح۔ یہ کس نے مقرر کی؟ فرمایا اللہ ہی نے مقرر کی۔ للشمس ينبغي لها، فرمایا چاند، سورج کی بھی یہ جرت نہیں ہے، سورج کی بھی یہ مجال نہیں ہے، ان تدرک القمر، کہ وہ خود جا کر چاند کو پکڑ لے، نہیں، اللہ نے جس راستے پر لگا دیا ہے اس سے ایک جو ہے بال برابر بھی وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات کی مجال ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے، رات نے دن کے پیچھے ہی آنا ہے، دن کے پیچھے رات آتی ہے، رات کی مجال نہیں ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ،
اور یہ سارے کے سارے جو اجرام فلکی ہیں یہ سارے کے سارے اپنے مدار کے اندر گردش کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں، اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے دائرے کے اندر تیر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کا نظام دیکھیں کہ ہر چیز حرکت میں ہے، اور ایسی حرکت میں کہ دوسری آپس میں ٹکراتی نہیں ہے، بال برابر کا فرق ہے ان کے اندر، یعنی ایسا ہے، اور مسلسل حرکت کے اندر ہے لاکھوں کروڑوں اربوں سال کے ساتھ، اور لیکن ایسا نظام باندھ دیا اللہ نے کہ بالکل کوئی دوسرے کے راستے پہ نہیں جا سکتا۔ اور ایک اور نشانی وآیۃ لہم، اور ان کے لیے ایک اور نشانی ہے، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، وہ نشانی کیا ہے کہ ہم نے نسل انسانی کو کشتیوں کے اندر سوار کرایا جو بھری ہوئی ہوتی، یعنی کشتیوں کا سمندر کے اندر چلنا بھی اللہ کہتے ہیں میری نشانی ہے، یہ میرے حکم سے چلتی ہیں، اپنے آپ نہیں چلتی، اور کشتی وہ جو بھری ہوتی ہے، خالی نہیں ہوتی، سینکڑوں مسافر اس کے اندر ہوتے ہیں اور وہ سمندر کے اندر تیر رہی ہوتی۔ یعنی سمندر اگر کبھی آپ دیکھیں، اگر آپ کبھی آپ کو جانے کے اتفاق، سمندر اللہ کی عجیب مخلوق ہے۔ سمندر کا پانی جو ہے ایک سٹل ہے، یعنی موومنٹ نہیں، اس کے اندر حرکت نہیں کر رہا۔ تو سمندر جب انسان سمندر کے بالکل درمیان میں چلا جاتا ہے، جہاں پہ کوئی کنارہ یا کوئی آبادی زمین نظر نہیں آتی، تو وہاں ایک عجیب ہیبت انسان کے دل پہ چھاتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جسم ہے جو معمولی سی حرکت کر رہا ہے، یعنی سمندر تھوڑی تھوڑی اس کے موومنٹ ہوتی پانی کی، تھوڑا سا ابھار، تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جسم ہے، جیسے وہ سانس لے رہا ہے، جیسے حرکت کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میں ہوں کہ جس نے کشتیوں کے اندر تمہیں یہ عقل نوازی اور کشتیوں کو یہ اجازت دی کہ وہ بھری ہوئی کشتیاں جو انسانوں کو لے کر سمندروں میں سفر کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 1912 میں جب برطانیہ نے ٹائٹینک جہاز بنایا، اس وقت پوری اخبارات اس زمانے کے پڑھ کے دیکھیں، اس وقت یہ غلبہ تھا کہ یہ ہم نے ایسا مضبوط جہاز بنایا ہے کہ خدا بھی اس کو نہیں ڈبو سکتا، خدا بھی اس کو نہیں ڈبو سکتا۔ 1912 کی بات ہے، اور 1912 میں پہلا سفر اس میں تقریباً 2200 لوگ سوار تھے، 2200 کے قریب لوگ سوار تھے، برطانیہ سے امریکا کے سفر، پہلا سفر۔ اللہ اکبر، جب میرا اللہ چاہے تو کیا کہتے ہیں مچھر سے ہاتھی کو مار سکتا ہے۔ کس سے یہ جہاز کس سے ٹکرایا؟ ایک آئس برگ کے ساتھ، یعنی ایک تودہ تھا برف کا، اس برف کے تودے سے ٹکرایا اور پاش پاش ہو۔ پہلا سفر اس دعوے کے ساتھ شروع ہوا کہ ہم نے زمین پر ایک ایسا جہاز بنایا ہے جس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور 2200 میں سے شاید 1500 لوگ جو وہی غرق ہو کے رہ گئے۔ اور اب جا کے 1985 میں اس جہاز کا ملبہ ملا ہے، کہاں ملا ہے؟ 4 کلومیٹر نیچے سمندر میں، 4000 میٹر نیچے وہ ملبہ ملا ہے 1985 میں جا کے۔ تو اللہ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی میری نشانی ہے، سمندروں کے اندر کشتیوں کا چلنا، جہازوں کا چلنا، یہ اپنے آپ نہیں چلتی، اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور اللہ نہ چاہے تو 1 انچ آگے نہیں چل سکتی۔ اتنے بڑے بڑے قوی اور مضبوط جہاز جو ہزاروں مسافروں کو لے کے سفر کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اور اگر چاہیں تو اللہ انہیں برف سے ٹکرا کے پاش پاش کرتے ہیں۔ یہ اللہ ہر کام پہ قادر ہے۔ وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقْهُمْ، اللہ فرماتا اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ، غرق کر دیں ان کو، یہ ہماری طاقت ہے نا، حکم دے غرق ہو جائیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو کوئی فریاد سننے والا بھی نہیں ہوگا تمہاری۔ اب ان کی فریاد کس نے سنی؟ ٹائٹینک والوں کی، سارے غرق ہو کے رہ گئے، 1600 بندہ جو ہے وہاں پہ مر کے رہ گیا، غرق ہو گیا، کسی نے فریاد نہیں سنی۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کیا ہے اس کا نتیجہ؟ کہ اے لوگوں تم سمجھ جاؤ اللہ کی قدرت پر، عظمت پر جو ہے تم ایمان لے آؤ، اور اس کے تحت زندگی بسر کرو کہ ہمیں اس عظیم اللہ کے آگے کھڑے ہو کے جواب دہ ہونا ہے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، فرمایا کہ یہ جو ہم نے مہلت دے رکھی ہے تمہیں، ہم غرق نہیں کرتے، عذاب نہیں دیتے، نہیں مارتے، کیا ہے؟ رحمت میں ہماری رحمت ہے۔ الا رحمت منا، یہ ہماری رحمت ہے جو ہم نے تمہیں عطا فرما رکھی ہے۔ ومتاعا الی حین، اور ایک تھوڑے وقت کے لیے تمہیں ایک مہلت اور وقفہ دے رکھا ہے، ایک سامان دنیا میں مہیا کر رکھا ہے تھوڑے عرصے کے لیے، اس سے انجوائے کر لو، فائدہ اٹھا لو۔ ورنہ اگر ہماری یہ رحمت اور ہماری یہ اجازت نہ ہو تو نہ تم زمین پر چل پھر سکتے ہو، نہ سمندروں میں سفر کر سکتے ہو، نہ ہوائی جہازوں کے اندر جو ہے ہوا میں اڑ سکتے ہو۔ اب دیکھیں ہوائی جہاز جو ہے 600-700 مسافروں کو لے کر ہواؤں میں اڑتا ہے، کون اڑاتا ہے؟ اللہ ہی اڑاتے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے ایک سیکنڈ کے لیے وہ فضا میں نہیں ٹھہر سکتا اور دھڑام سے زمین پر آ گرے، لیکن اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، انسان اس کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اللہ کے امر کا محتاج ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، اور کوئی ان کا فریاد بھی سننے والا نہ ہو، اور کوئی ان کو چھڑانے والا بھی نہ ہو،
لیکن چونکہ ہماری رحمت ہے تو اس رحمت کی وجہ سے ہم ان کو اجازت دیے رکھتے ہیں، اور وہ اجازت بھی ایک تھوڑے عرصے کے لیے ہے، اس کے بعد تمہیں ہمارے پاس آنا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔